بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست پاکستان کو جتنے چیلنجز درپیش ہیں اس وقت میں، یا مواقع دستیاب ہیں ترقی کے لیے، پیش رفت کے لیے، یا مستقبل کے خطرات جس طریقے سے منڈلا رہے ہیں، ان سب کا حل قرآن مجید میں یہ ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لینی چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیرت کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک سیرت کے واقعات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے کے واقعات، پیشگوئیاں، اور پھر ولادت مبارکہ کے بعد نبوت ملنے تک، جس میں آپ کا بچپنا اور آپ کی جوانی، آپ کی جو اخلاقیات تھی، معاشرے میں جو آپ کی اخلاقیات اور تجارت اور معیشت کے حوالے سے جو آپ کا کردار رہا، اس پر بحث ہوتی ہے۔ اور تیسرا حصہ ہوتا ہے نبوت ملنے کے بعد 13 سالہ مکہ مکرمہ کی زندگی اور 10 سال مدینہ طیبہ کی زندگی۔ اس پوری سیرت میں ہمارے لیے پوری رہنمائی موجود ہے۔ دوسرا ہوتا ہے فقہ السیرہ، یعنی سیرت کے جو واقعات ہیں، اس کے پیچھے اسباب کیا تھے، اس میں حکمتیں کیا تھیں، مصلحتیں کیا تھیں، اس کی علتیں کیا تھیں، اور اس کے اہداف کیا تھے، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے نتائج کیا ہوئے، اس پر بحث ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے تطبیق السیرہ، یعنی سیرت سے موجودہ واقعات میں ہم کیسے عبرت حاصل کریں، کیسے سبق حاصل کریں۔ تو اس موضوع پہ کیونکہ مبارک مہینہ ماشاءاللہ چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا، وہ ہمارے وزارت مذہبی امور نے اسی ہفتے میں ایک بڑی کانفرنس رکھی ہے، انٹرنیشنل کانفرنس۔ اس کا موضوع ہی یہی ہے کہ سیرت کی روشنی میں ریاست پاکستان کے لیے اور خاص طور پہ نوجوانان پاکستان کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے، ان کو کیا اس سے سبق ملتا ہے۔ تو میں اس موقع پر وزیر مذہبی امور جناب سردار محمد یوسف صاحب اور ڈی جی وزارت مذہبی امور اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنے اہم موقع پہ انہوں نے صحیح سمت میں قدم اٹھایا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل کانفرنس عالم اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے، بالخصوص نوجوان نسل کی تعمیر کے لیے، تعمیر نو کے لیے اس کی بہت اہمیت ہوگی۔ میں تمام لوگوں سے اور خاص طور پہ نوجوانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کانفرنس کو ضرور سماعت فرمائیں، اس میں شرکت کا اہتمام کریں۔ مجھے بہت امید ہے کہ یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگی ہمارے ملک کی اصلاح کے حوالے سے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد